نے پوچھا، کہا ایک قرآن ہے اور یہ ایک صحیفہ ہے، یہ صحیفہ جو ہے اس کا ایک ایک جملہ بھی اللہ کے پیغمبر سے سن کر میں نے لکھا۔ پھر بخاری اٹھائے، مسلم اٹھائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفہ اللہ کے پیغمبر سے سن سن کے لکھا تھا، اس صحیفے میں کیا ہے، اس صحیفے میں کیا مسائل ہیں؟ اس صحیفے میں اللہ کی زمین کے سارے مسائل ہیں کہ زمین کے امتیازی نشانات ہونے چاہیے، ہر آدمی کی زمین کی حد ہونی چاہیے، آگے پلر ہو، نشان ہو۔ آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو اس حد کو کراس کرے گا رائی کے دانے کے برابر بھی وہ لانتی ہے، قیامت کے دن وہ 7 حصے بن کے اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ اس میں زمین کے سارے مسائل ہیں، اس میں زکات کے سارے مسائل ہیں، اس میں دیات کے سارے مسائل ہیں، اس میں بدعت کا چیپٹر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بدعت کو جاری کرے گا یا بدعتی کو پناہ دے گا وہ بھی لانتی ہے، وہ بھی لانتی ہے۔ سارے مسائل کتاب الصحیفہ کے اندر موجود ہے۔ وہ کتاب الصحیفہ کس نے لکھی؟ سیدنا علی نے لکھی۔ کس نے سن کے لکھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہاں سے سنا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں احادیث نہیں لکھی جاتی تھی؟ آپ نے منع کر دیا تھا، نہیں، میں دلائل دے رہا ہوں کہ پیغمبر کے دور میں احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ ترتیب یہی تھی، کسی کے پاس چمڑے ہیں، کسی کے پاس تختے ہیں، کسی کے پاس کوئی کاغذ گتا مل گیا، جیسے کسی کی سہولت تھی۔ بعض صحابہ کپڑوں کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ لکھائی تھی کہ نہیں تھی، کتابت تھی کہ نہیں تھی، لکھا جا رہا ہے کہ نہیں لکھا جا رہا، باقاعدہ لکھائی ہو رہی ہے، ایک ایک مسئلہ نبی علیہ السلام لکھوا رہے ہیں۔ یہ آپ کو جس نے کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ احادیث کو 250 سال بعد لکھا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں احادیث کا کیسے اہتمام کیا گیا، احادیث کو کیسے لکھا گیا۔ پہلی صدی میں، پہلی صدی کا آخر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی، ایک ٹیم مقرر کی، محدثین کی ایک جماعت مقرر کی، اور کہا کہ آج کے بعد تمہارے گھر اللہ چلائے گا۔ بیت المال سے جس طرح وظیفہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر جاتا ہے، اسی طرح کا وظیفہ تمہارے گھروں میں جائے گا۔ تمہارا کام یہ ہے، تمہیں سواریاں مہیا کرتا ہوں، پوری دنیا میں چکر لگاؤ، جہاں جہاں صحیح سند کے ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ملے اسے لکھ لو، اسے محفوظ کرو تاکہ آگے وہ ضائع نہ ہو۔ پوری ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ یہ پہلی صدی ختم ہو رہی ہے، دوسری صدی شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 101 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں۔ دوسری صدی شروع ہو رہی ہے، محدثین ہیں، دوسری صدی کے عظیم محدثین، امام ابن شبہ نام سنا ہے کہ نہیں؟ دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے اگر بخاری سے پہلے کسی کتاب کا نام نہیں سنا تو یہ میرا قصور ہے۔ امام ابن شبہ دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں، ان کی کتابیں جو سند کے ساتھ ہیں ذرا پڑھ کر دیکھ لیں۔ تاریخ المدینہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، 2 جلدوں میں ہے۔ تاریخ مکہ آپ پڑھ کر دیکھیں، 2-3 جلدوں میں ہے۔ امام ابن شبہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ دوسری صدی کے محدث ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ آج تو مل جاتی ہیں آپ کو، کتاب الزہد والرقائق پڑھ کر دیکھیں۔ دوسری صدی کے محدث ہیں ابو زرع رحمہ اللہ، جن کے بارے ان کے دور مشہور تھا کہ اس وقت جتنی احادیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تقریباً اکثر کتابیں اگر کسی شخص کو یاد ہے تو ابو زرع کو یاد ہے۔ ایک دن ایک شاگرد نے اپنے اس استاد ابو زرع رحمہ اللہ کے متعلق یہ جملہ کہہ دیا تھا، مجلس میں بیٹھ کر کہا، لوگوں اگر میرے استاد ابو زرع رحمہ اللہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اتنا اعتماد، اتنا یقین۔ لوگوں نے کہا ذرا جا کر پوچھتے ہوئے کہیں طلاق تو نہیں ہوگی، اگر ایک حدیث بھی کم یاد ہے تو تیری بیوی کو طلاق ہے۔ شاگرد چل کر آتا ہے امام ابو زرع رحمہ اللہ کے پاس، یہ دوسری صدی، کہ میں نے آپ کے متعلق یہ کہہ دیا ہے، میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں؟ فرماتے امسک علیک زوجک فیہ مالک، بیٹا جاؤ، تمہاری بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی، اللہ کی توفیق سے 1,00,000 حدیثیں میرے سینے میں ایسے ہیں جیسے ایک مسلمان کے سینے میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔
اے صاحب محترم، احادیث کتنی آپ کو یاد ہیں؟ امام ابو زرع فرماتے ہیں میں نے اپنے سے پہلے ہر محدث کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور زبانی یاد کر رہا ہوں. آج میں نے اپنے ذخیرہ احادیث کو گنا ہے کہ کتنی یاد کر چکا ہوں تو 6 لاکھ حدیثیں ہو چکی ہیں. کتابوں میں سے دیکھ دیکھ کر یہ کتابیں کس کی تھی؟ یہ تو دوسری صدی کے محدث ہے نا. 250 سال نہیں ہوئے، تیسری صدی شروع نہیں ہوئی، دوسری صدی ہے. امام ابو زرع نے لائبریری کتابوں کی رکھی ہوئی ہے. یہ کون سی کتابیں ہیں؟ تورات ہے، اس میں زبور ہے، انجیل ہے. کون سی کتابیں ہیں جن میں احادیث رسول ہیں، جنہیں یاد کر کر کے 6 لاکھ حدیثیں یاد کر لی ہیں؟ یہ کتابیں کن محدثین کی ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے ائمہ کا حوالہ دے دیا. ائمہ کے اساتذہ کی طرف ہے، ائمہ کے اساتذہ کی طرف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تیسری صدی کے محدث ہیں، تیسری صدی کے محدث ہیں، شاگرد کن کے ہیں؟ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری تیسری صدی میں ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے استاد ہیں. لیکن یہ کن کے شاگرد ہیں؟ یہ بھی امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں. امام ابو داؤد 2 محدث گزرے ہیں. ایک امام ابو داؤد وہ ہیں جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے. ایک دوسرے امام ابو داؤد ہیں جو کہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند ابو داؤد الطیالسی. یہ ایک جلد میں موجود ہے. یہ دوسری صدی میں ہے. اگر مسند ابی داؤد اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میرا قصور ہے. عبداللہ بن مبارک کی دوسری صدی میں لکھی جانے والی کتابیں اگر آپ نے نہیں پڑھی میرا قصور ہے. یہ دوسری صدی کی کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان محدثین نے لکھی ہے. دوسری صدی میں حدیث کے لکھنے کا بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے. ان کتابوں کو، ان صحیفوں کو، ان رسالوں کو پھر ایک ذخیر کتابوں کی شکل دی جا رہی ہے. دوسری صدی کے محدثین جمع کریں جنہوں نے حدیث کو لکھا، جمع کیا اور ضبط کیا تو ان کی تعداد بے انتہا بن جاتی ہے. جب دوسری صدی آ گئی تو تیسری صدی کے ساتھ تو ویسے بھی آپ موافقت رکھتے ہیں نا. وہ بھی پھر آپ کو اتفاق ہے کہ تیسری صدی میں احادیث لکھی گئی. اللہ کے بندو، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ احادیث لکھی گئی. احادیث کے لکھنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا. ہاں، بعض احادیث میں یہ آتا ہے جو جہالت کی بنا پر بات واضح نہ کر سکے، ساتھی نہ سمجھ سکے. بعض صحابہ یوں کرتے تھے، قرآن کریم کو بھی لکھ لیا، آگے حدیث آ گئی اس کو بھی لکھ لیا. قرآن کریم کی عبارت بھی لکھ لی سن کر، آگے اس کی شرح میں جو حدیث ہے اس کو بھی لکھ لیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، قرآن اور حدیث کی کتابت میں فرق کرو. اس لیے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث کلام رسول ہے. لوگوں، کلام رسول اور کلام حدیث کے درمیان کتابت کے اعتبار سے فرق تو کرو تاکہ پتہ چلے یہ اجمالی حصہ ہے، یہ اس کی توضیح ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا کلام ہے. یہ فرق تو کرو. لہذا ایک ہی پیپر پہ اس کو بھی لکھ دیتے ہو، اس کو بھی لکھ دیتے ہو. جو ایسا کرے گا وہ مٹا دے. قرآن کو الگ لکھو، میری احادیث کو الگ. فرق تو کرو. فرق واضح کرنے کے لیے آپ نے یہ باتیں بتائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین بھی قبرستان میں جاتے تھے. قبرستان میں جاتے تھے کہ نہیں؟ لیکن جانے کا مقصد کچھ اور تھا. رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدے کرنا، حاجتیں مانگنا، ان مردوں کے آگے اپیلیں کرنا. تو نبی علیہ السلام نے فوراً منع کر دیا کہ کوئی شخص قبرستان میں نہ جائے. ٹھیک ہے، رک گئے، کیونکہ یہ لوگ وہی تھے جو پہلے مشرکین تھے، پہلے یہود و نصارہ تھے، وہی سے نکل کر اسلام میں آئے. اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام تو نہیں ہے، ایک تربیت بھی تو ہوتی ہے نا. تربیت بھی ہوتی ہے. تربیت کے لیے ایک پیریڈ چاہیے، ایک وقت چاہیے. آپ نے منع کر دیا کہ کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، رک گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی کہ کس کے آگے قیام کیا جاتا ہے، کس کے آگے رکوع کیا جاتا ہے، کس سے مانگا جاتا ہے، کس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے. تربیت کرنے کے بعد فرماتے ہیں او لوگوں، قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ وتزہد الدنیا. میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، جایا کرو. اب جایا کرو. تمہارے جانے کے 2 ہی فائدے ہوں گے، تمہیں آخرت یاد آئے گی، دنیا کی بے رغبتی تمہارے سامنے آئے گی. اب اس کے علاوہ تم کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاؤ گے. بات واضح ہو چکی، اب جایا کرو. فرض واضح ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو. اب کوئی خدشہ